الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. واجب الاحترام قابل ستقریم نوازی احباب، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور اپنا دین اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ہر آدمی سے اللہ اس کے دین کے بقدر اس سے امتحان اور آزمائش کرتے ہیں. یبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان کو اس کے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے. حصہ بقدر جثہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو بچے پرائمری، نرسری، ابتدائی کلاسوں میں ہوتے ہیں تو ان سے ان کلاسوں کا امتحان ہوتا ہے، اور جو بی اے اور سی اے کرتے ہیں تو ان سے ان کے درجات کا امتحان لیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انتہائی درجے کے طلباء سے ابتدائی درجوں کی کتابوں کا امتحان لے لیا جائے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ابتدائی بچوں سے انتہائی درجے کی کتابوں کا امتحان لے لیا جائے، بلکہ جو جس مقام و مرتبے میں ہوتا ہے اس سے اسی مقام و مرتبے کا امتحان لیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ جو دین میں جس قدر سخت اور زیادہ آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا ہے، اور جو دین کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے اس کا امتحان بھی کمزور ہوتا ہے. یہی سلسلہ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں بھی ہے کہ اللہ نے انبیاء سے آزمائشیں لی. اب کہ آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش، یونس علیہ السلام کی آزمائش، حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد کے آزمائش میں رہے.
تو جتنے بڑے پیغمبر ہیں آزمائش اتنی بڑی ہے، تو انبیاءوں سے بھی اللہ نے ان کے درجے اور ان کے مقامات کے اعتبار سے اللہ نے امتحان لیا ہے اور آزمائشیں کی ہیں۔ اور اللہ نے ایمان والوں کو بھی فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ہاں، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں آزمائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہاں، تو حضرت ابراہیم علیہ سیدنا علیہ السلام یہ پیغمبروں میں بڑا اونچا مقام اور نام رکھنے والے پیغمبر ہیں، اور جد الانبیاء آپ کا لقب ہے، آپ اس نام سے بھی موسوم ہیں۔ اللہ نے آپ سے بڑے بڑے امتحانات لیے، کیونکہ آپ بہت بڑے پیغمبر تھے، جلیل القدر پیغمبر ہیں، آزمائشیں بھی آپ سے بہت بڑی بڑی ہوئی، اور اللہ نے 5 امتحانات آپ سے لیے ہیں، 5 امتحانات۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل عراق کا علاقہ ہے، وہاں نمرود کی حکومت تھی۔ بابل کے علاقے کوسا نامی مقام پر آپ کی پیدائش ہے، اور آپ کی عمر تقریباً 175 سال سے 200 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے، اور آپ کے والد کا نام طارق بتایا جاتا ہے، اور آپ کے والد کا عرفی نام آزر ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ آزر کے نام سے آپ کے والد مشہور تھے، جبکہ اصل نام طارق ہے۔ جس علاقے اور جس دور میں آپ پیدا ہوئے، اس دور میں لوگ چند چیزوں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی، ستاروں کی، چاند کی اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دور میں پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ کچھ اس طریقے سے آپ کا سلسلہ لکھا گیا ہے: ابراہیم بن طارق بن ناحور اور بن ساروق بن راعو بن فالق بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ آپ کے 3 بیٹے، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے اللہ نے نسل کو چلایا ہے، انسانی نسل۔ اس میں حام، سام اور یافس نام کے 3 بیٹے ہیں، اور 14 بیٹا کنعان تھا، جو نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو اللہ کا عذاب تھا اس میں غرق ہو گیا تھا۔ اور آپ کے 3 بیٹوں میں سے حضرت سام سے حضرت نوح علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ نسب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کا نام حضرت سارہ ہے اور دوسری بیوی کا نام حضرت ہاجرہ ہے۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کے بیٹے یوسف ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ جد الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔
اور حضرت سارہ بیت المقدس کے قریب حبرون نامی جگہ پر آپ کو دفنایا گیا ہے، اور اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دفنایا گیا تھا، اور اس جگہ کا نام الخلیل بھی تھا، اور موجودہ دور میں اس جگہ کا نام ہیبرون ہے، اور وہ اس وقت اسرائیلی زمین کا حصہ ہے جو کہ فلسطینی مسلمانوں سے قابض بن کر کے قبضہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ کا مختصر سا خاکہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معلومات ہے جو آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو آپ نے قوم کو دعوت دی۔ قرآن کریم میں 3 مقامات پر آپ کا یہ تذکرہ ہے کہ آپ نے اپنے والد کو اور قوم کو دعوت دی۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ سمجھ دی جو ان سے پہلے ان کے پاس نہیں تھی۔ اذ قال لأبيه، انہوں نے اپنے والد سے کہا اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، یہ کیا مورتیاں ہیں؟ اپنے والد اور اپنے قوم سے کہا کہ یہ کون سی مورتیاں ہیں جو تم نے بنائی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ نے آگے قرآن میں فرمایا کہ ان کی گفتگو آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ کا یہ سلسلہ، آپ کا یہ رسم، آپ کا یہ طور طریقہ غلط ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ تم اور تمہارے آباء و اجداد سری گمراہی میں تھے، سری گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو ان کے قوم والے کہنے لگے کہ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو یا سچ مچ کہہ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، رب تو تمہارا وہ ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے، اور وانا على ذلك من الشاهدين، اور اس سب چیز کی پیدائش پر میں گواہ ہوں۔ یہاں آپ نے قوم کو، باپ کو دعوت دی اور سمجھایا، اور اس کے بعد انہوں نے اب چونکہ قوم بت پرستی کی طرف زیادہ مائل تھی تو کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ قسم خدا کی میں جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے نا تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا کام کروں گا کہ تم جب پیٹ پھیر کر آؤ گے تو دیکھ کے حیران ہو جاؤ۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ، جب وہ لوگ اپنے میلے میں چلے گئے تو آپ ان کے بت خانے میں گھس گئے، کلہاڑی لی اور سارے بتوں کو جزازاً اور توڑنا شروع کیا، مگر ان کے سردار جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا۔ قال بل فعله كبيرهم، اب یہ آئے، انہوں نے آ کر کے کہا کہ یہ کیا ہوا، آ کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایک آدمی کو سنا ہے جو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا تھا، اس کو بلایا جائے، وہ اس سے ہی بات کی جائے۔ فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، کہ ہمارے آقاؤں کے ساتھ، خداؤں کے ساتھ ایسا ظلم کس نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کی تو فرمایا کہ یہ کس نے توڑا ہے؟ تو فرمایا کہ قال بل فعله كبيرهم، یہ جو تمہارا بڑا بت ہے اس نے توڑا ہے۔ فاسألوهم، اس سے پوچھ لو، ان كانوا ينطقون، اگر یہ بول سکتا ہو۔ فرجعوا الى انفسهم،
اپنے دل میں اپنے آپ کو کہنے لگے انکم انتم الظالمون، یہ تو بول نہیں سکتا، تم ہی ظالم ہو، یہ تم نے ہی غلط بت بنائے ہوئے ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سر جھکا لیے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ تو کچھ بول نہیں سکتے، یہ تو کچھ بول نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو معبود بنایا جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر افسوس ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کی عبادت کی، اگر تمہارے اندر کچھ عقل ہوتی تو تم اللہ کی عبادت کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی۔ جب یہ مسئلہ بگڑ گیا تو کہنے لگے کہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، تم کچھ کرنا چاہتے ہو، اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو آگ میں جلا ڈالو۔ بات نمرود تک گئی، نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ہاں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نمرود کو جو ہے بادشاہت دی تھی زمین کے اندر، وہ خدائی کے جو خدا ہے اس پر بحث کرنے لگ گیا ابراہیم سے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، حضرت ابراہیم پیغمبر ہے، اللہ کی دعوت دی، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے، بنا دینا، زندہ کر دینا، موت دے دینا، یہ میرے رب کا کام ہے۔ اب وہ بیچارہ تخلیق کیا پہچانے، بندے کو مار دو اور مار تو سکتے ہو مگر زندہ کیسے کرو؟ اس نے ایک صحیح سالم آدمی کو لایا جو بغیر کسی جرم میں تھا، اس کو مار دیا اور ایک مجرم کو لا کر کے چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے زندگی بھی دے دی، موت بھی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا یہ بہت زیادہ کوئی خردماغ قسم کا انسان ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے فأتی بہا من المغرب، تو سورج کو مغرب سے لیا۔ فبہت الذی کفر، وہاں وہ لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو کر کے، اب کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ تو جب تنگ آمد بجنگ آمد، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، قوم نے نہیں مانا تو آپ نے دلائل کے ذریعے قوم کو رسوا کر دیا۔ یہاں نمرود نہیں مانا تو اس کو دلائل کے ذریعے سے یہاں اس کو رسوا کر دیا، اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ نے انہیں ان صلاحیت عطا فرمائی، نبی تھے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے حقائق دکھاتے تھے تاکہ وہ ہمارے اوپر یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب رات چھا گئی ایک ستارہ دیکھا، بڑا ستارہ دیکھا۔ قَالَ هَذَا رَبِّي، کہنے لگے یہی رب ہوگا، یہی میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ غروب ہو گیا، چھپ گیا، سورج نکل آیا تو غائب ہو گیا۔ فرمایا کہ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جو چھپ جائے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ، چاند دیکھا بازغاً چمکتا ہوا، قَالَ هَذَا رَبِّي، کہنے لگے یہی میرا رب ہوگا۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب سورج نکلا تو چاند غائب ہو گیا۔ فلما افلت قال لئن لم يهدني، فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، فرمانے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، کہا کہ جب سورج نکل کے آیا چمکتا ہوا، کہنے لگے یہ تو یہی رب ہوگا کیونکہ یہ تو بہت زیادہ بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم سے کہا انی بریء مما تشرکون، جن جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن جن چیزوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں، تمام چیزوں سے بیزار ہوں۔
یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان جو دلائل کی روشنی میں ہوا، قوم کے ساتھ ہوا، باپ کے ساتھ ہوا۔ حضرت سورہ مریم کے اندر اللہ نے فرمایا اذ قال لأبیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، اذ قال لأبیہ یا ابتی، اذ قال یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اپنے باپ کو دعوت دینے لگے، اے ابا آپ جو ہے اللہ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا، میں اس علم کی روشنی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ غلط راستے پر ہیں، آپ بت کی پوجا کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاؤں اور اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو مائل کروں، آپ میری اتباع کر لیں، شیطان کی اتباع نہیں کریں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان کی عبادت نہ کریں، رحمان کا نافرمان ہے۔ باپ کے دعوت دی، باپ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو باپ نے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں۔ تو باپ کے ساتھ بھی مناظرہ ہو گیا، باپ بھی دلائل کی روشنی میں حضرت ابراہیم سے ہارا، قوم ہاری، نمرود ہارا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان میں قوم، باپ، نمرود کے سامنے کامیابی عطا فرمائی، دلائل کی روشنی میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو یہ ایک بڑی آزمائش تھی جو قوم کے ساتھ آپ نے لڑی ہے، اور قوم کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی صلاحیت دی جس سے آپ نے قوم، باپ اور سب کو جو ہے اپنے دلائل کے ذریعے سے سرنگوں کر دیا۔ اب اس کے بعد معاملہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ہم اس سے تو ہار نہیں سک رہے، اس سے دلائل میں انبار لگا کر کے جیت نہیں سک رہے، یہ تو ہر چیز میں ہمیں ہمارے بتوں کو مات دے رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو برا کہہ رہا ہے، اور یہاں تک کہ نمرود اس سے نہیں جیت پا رہا، اور اب کرنا ہے تو کیا کرنا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگا کر کے جلا دیا جائے، آگ جلائی جائے آپ کے خلاف۔ یہ پہلا امتحان جو آپ نے اللہ کے حکم سے کامیاب کیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ، ہم نے چند چیزوں میں حضرت ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُ، وہ آزمائش میں پورے اترے۔ تو یہ پہلی آزمائش تھی کہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کی گواہی اور دینا اور اس کا پرچار کرنا اور اس کی دعوت دینا امت کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ جب کوئی اخلاص نیت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کی وحدانیت، الوہیت کو بیان کرتا ہے، تو جس ذات کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے، جس ذات کی طرف دعوت دی جاتی ہے، وہ ذات خود ہی مددگار بنتی ہے، وہ ذات خود ہی مددگار بنتی ہے، اللہ خود ہی مدد فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے کہ آپ کو اللہ نے قوم کے سامنے سرخروئی عطا فرمائی۔ اس کے بعد دوسرا امتحان آپ کو آگ میں جلانے کا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے عرض کر دیا جائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کے اندر چند چیزیں قابل غور ہیں۔ 3 باتیں سمجھ لی جائیں۔ پہلی بات، اللہ اپنے قرب والوں کو، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن کو دین کے اعتبار سے مقام دیتا ہے، ان کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے حج جاری فرمایا جو اس امت میں بھی جاری ہے۔ تیسری چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے قربانی کی سنت جاری فرمائی جو اس امت میں بھی جاری ہے۔ یہ تینوں چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے، ان کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں، اور ترتیب وار ان تینوں چیزوں کو انشاءاللہ العزیز
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر اثر ہی بیان کیا جائے گا، کیونکہ آپ علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ ما هذه الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہی ہم آگے چلتے رہیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمارے دین کے حساب سے، جتنے ہم دین پر عمل پیرا ہوں گے، اللہ اتنی آزمائش ضرور لے گا۔ جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کرنے لگتے ہیں، اللہ تھوڑی آزمائش ڈالتے ہیں، کہتے ہیں یار میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو کوئی مسائل نہیں تھے، نماز پڑھنا شروع کر دی تو مسائل آنا شروع ہو گئے، مسائل شروع ہو گئے۔ تو فرمایا کہ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، دین کے بقدر اللہ آزمائش میں ڈالے گا ضرور۔ دین کے بقدر جتنا آپ دین پر عمل پیرا ہوں گے، اللہ اتنی آزمائش آپ سے ضرور لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب کرے۔